28 تاریخ ہے 2024۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ وَاذْكُر رَّبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ۔ إِنَّ الَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيُسَبِّحُونَهُ وَلَهُ يَسْجُدُونَ۔ حضرات پہلے الفاظ پر غور فرمائیں۔ ارشاد ہوتا ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ، جب پڑھا جائے قرآن، فَاسْتَمِعُوا لَهُ، تو اس کو توجہ کے ساتھ سنو، وَأَنصِتُوا، اور خاموش رہو، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تم رحم کیے جاؤ۔ وَاذْكُر رَّبَّكَ فِي نَفْسِكَ، اور یاد کر اپنے رب کو اپنے دل میں، تضرعاً، عاجزی کے ساتھ، وخیفتاً، اور ڈرتے ہوئے، ودون الجہر من القول، اور ظاہری قول بلند آواز سے، الفاظ کے بغیر، بالغدو والآصال، صبح اور شام، ولا تکن من الغافلین، اور آپ غافلین سے نہ ہو جائیں۔ ان الذین عند ربک، بے شک وہ لوگ جو تیرے رب کے پاس ہیں، لا یستکبرون عن عبادتی، اس کی عبادات سے تکبر نہیں کرتے، اس سے فرشتے مراد ہیں، ویسبحونہ، اور اس کی وہ پاکیزگی بیان کرتے ہیں، وَلَهُ یسجدون، اور اس کے لیے سجدہ۔ کل بڑا مفصل بیان ہوا اور اس میں مسائل و دلائل بھی پیش ہوئے، تو ظاہر ہے اس میں کچھ حصہ باقی رہتا تھا، مکمل نہیں ہوا تھا، اس لیے وہی آیات پڑھی جا رہی ہیں۔ سب سے پہلی بات اس میں یہ ارشاد فرمائی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت، ارشادات اور تبلیغ اور بیان، اور آپ کا قیام صلاۃ، اس کے اندر اظہار قرات قرآن۔ تو مشرکین عرب نے باقاعدہ میٹنگ کی، اور قرآن مجید کی آیت ہے، انہوں نے یہ بات کہی، لا تسمعوا لہذا القرآن، لہذا القرآن سے مراد یہی ہے اس مجلس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم، نماز تو فرض نہیں ہوئی تھی، نماز فرض نہیں ہوئی تھی، لیکن ملت ابراہیمی کے مطابق وہ 2 رکعت نماز ادا کر دیتے، یا دعوت کی شکل میں، بیان کی شکل میں، تبلیغ کی شکل میں جب آپ قرآن میں پڑھتے۔ تو مشرکین عرب نے یہ پروگرام بنایا جس کی تصدیق قرآن مجید نے کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ، جب بھی یہ قرآن پڑھا جائے تو لا تسمعوا لہذا القرآن، یہ آپ نہ سنا کریں، وَالْغَوْهُ، اس میں آپ شور ڈالیں، گڑبڑ کریں، لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ، تاکہ تمہارا غلبہ اور تمہاری برتری قائم رہے۔ یہ اس کے جواب میں اللہ نے فرمایا کہ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ، انہوں نے کہا لا تسمعوا، اللہ نے فرمایا توجہ سے سنو، لا تسمعوا کا معنی نہ سنو، اللہ نے حکم دیا کہ تم سنو، توجہ کے ساتھ سماعت کرو۔ انہوں نے کہا تھا الغوا فیہ، اس کے اندر شور ڈالو، اللہ نے فرمایا انصتوا، تم خاموش رہو۔ انہوں نے کہا تھا لعلکم تغلبون، تاکہ تمہارا غلبہ، تمہارا چرچا، برتری قائم رہے، اللہ نے فرمایا لعلکم ترحمون، تاکہ تمہاری حالت میں رحم کیا جائے۔ یہ اس کا جواب دیا۔ تو بات یہ ہو رہی تھی کہ یہ ہر جگہ قرآن مجید پڑھنے کی بات اور ہر موقع پر اس کی بات نہیں ہے، اور اس کو ٹھوک دیا ہے کہ کس کے بارے میں، نماز کے حالت میں، کہ جب نماز پڑھی جائے تو اس میں کتنے ائمہ نے تو یہ بھی لکھ دیا ہے کہ جو ایک تو ہوتا ہے نا قرات، جس کو جہری نماز کہتے ہیں، 3 جہری نمازیں ہیں نا، مغرب عشاء فجر، تو زور اثر اس میں بھی کچھ بھی پڑھتے، اور اس کے بارے میں یہ فرمان ہے وہ ائمہ کا کہ امام ضامن ہے، امام جانے اور اس کا کام جانے۔ اور ظلم کی داستان ہے کہ صرف سورۃ فاتحہ کے ساتھ انہوں نے یہ مصیبت ڈالی ہے، باقی سارا کچھ پڑھ، ثنا پڑھنی ہے، رکوع کی دعا پڑھنی ہے، سمع اللہ پڑھنا ہے، سجدے میں دعا پڑھنی ہے، تشہد پڑھنا ہے، اگر ککھ نہیں کرنا تو سورۃ فاتحہ نہیں پڑھنی۔ اور امام الانبیاء نبی مکرم کا ارشاد پاک ہے لا صلاۃ، کوئی نماز نہیں ہے جنس کے لحاظ سے جو نماز فرض ہو، نفل ہو، تراویح ہو، اس کے علاوہ اور کیا ہے، حتیٰ کہ نماز جنازہ ہو، ان تمام جگہوں میں سورۃ فاتحہ کی قرات کرنی ہے، اور اگر نہیں کرتا تو اس کی کوئی نماز نہیں۔ اب وہ ڈٹ گئے،
مجھے یاد ہے، شاید آپ کو یہ چھوٹے ہیں ان کو تو نہیں پتا، یہ بڑے چند بندے جو انشاء علم ہو، کسی دور میں علامہ احسان علیہ ظہیر رحمۃ اللہ علیہ کا دور تھا، بڑا خطابت کا دور تھا، بڑے وہ ذیشان خطیب اور امام اور اسکالر رہے ہیں۔ اس دور میں مناظرہ ہو گیا، وہ جو پنڈی والے تھے شیخ القرآن، ہے جی، علامہ غلام اللہ خان صاحب پنڈی والے، ان کے ساتھ وہ دیوبند مسلک کے بہت بڑے خطیب بھی تھے اور ان کا بہت بڑا ادارہ ہے پنڈی میں۔ تو مناظرہ طے ہو گیا اور جو بڑے بڑے قد کاٹ والے اشتہار چھپے، اور سرپرستی کی ڈی ایس پی نے اور مطلب ڈی سی نے اور پبلک گورنمنٹ نے، اور اس کی سرپرستی بھی مناظرہ ہونا تھا لیاقت باغ میں۔ لیاقت باغ میں مناظرہ کا ہوا، دنیا بے شمار جمع ہو گئی، سرپرستی ڈی سی نے کرنی تھی اور اس کی صدارت میں یہ سارا ہونا تھا۔ تو ظاہر ہے یہ پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں، پڑھ لکھ کر یہ منصب آتے ہیں، ویسے فرلو نظام نہیں ہوتا جس طرح ہمارے یہاں ہوتا ہے، پڑھو دے لا دو اللہ دیس پر۔ اس نے سب سے پہلے بات یہ کی، علامہ صاحب آپ بات آپ موقع پیش کریں۔ علامہ صاحب نے فرمایا جی ہمارا دین لا سے شروع ہوتا ہے، لا الہ الا اللہ۔ پہلے لا کی تلوار نفی کرتی ہے ہر شے کی، کوئی الہ کیا مانا ہے، کوئی لات، کوئی بنات، کوئی حبل، کوئی شے یہ وہ، ولا شے، کوئی زندہ مردہ پیر، ولا شے الا اللہ۔ پہلے نفی ہے پھر اس بات ہے، ہر معبود اور الہ کی نفی کرتا ہے دین ہمارا، اور الا اللہ فرما کے صرف ایک اللہ کا اس بات کرتا ہے، اگر کوئی معبود ہے تو صرف اللہ ہے۔ سبحان اللہ۔ میں ہی کہہ دینا تسی بس صرف بہنا تھوڑا ایک کام صرف وہ، میں سارے کام کراں گا انشاءاللہ۔ ان سے پوچھا، ہاں اسی طرح کہنے لگے کہ لا سے شروع ہوتا ہے اور ہمارا موقف ہے لا صلاۃ، کوئی نماز نہیں ہے، وہ جہری ہو، وہ سری ہو، نفلی ہو، فرض ہو، تراویح ہو، نماز جنازہ ہو، لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، یہ ہمارا موقف ہے۔ تو شیخ صاحب سے پوچھا حضرت آپ اپنا موقع پیش کریں، وہ کہنے لگے جی بس ہو جاتی ہے، کامل نہیں ہوتی۔ وہ سر پھڑ کے کہنے لگا بزرگا محنت بھی آدمی کرے، وقت بھی ضائع کرے، وضو بھی کرے، بس یہ ہے تو کامل نہیں ہوتی، یہ کیا معاملہ ہے؟ کوئی بندہ دنیا میں سیانہ بندہ ہے کہ جو ادھورا کام پسند کر کے گھر آ جائے؟ یہ تو فکری طور پر بھی ہے کہ بندہ کام پورا کرے۔ تو پھر نماز ہو جاتی ہے پوری نہیں، مکمل نہیں، کامل نہیں ہوتی۔ انہوں نے فرمایا کامل پڑھا کرو، کام ٹھیک کرنے چاہیے، جاؤ نماز سورت فاتحہ فرض ہے پڑھو جاؤ۔ 2 منٹ نہیں لگے، بیڑا گرک ہو گیا سارا۔ سینکڑوں کی تعداد میں بڑے بڑے اسکالر، بڑے بڑے ڈونیشن دینے والے، بڑے بڑے تاجر اسی مجلس میں وہ اہل حدیث مسئلہ قبول کا اعلان کر دیا۔ یہ تاریخی واقعہ ہے۔ سنایا میں نے اس لیے ہے کہ ہر شے کو اپنی مرضی کے ساتھ اس کا ترجمہ کرنا، تشریح کرنا، یہ بالاتفاق حرام ہے۔ یہ آپ صاحب کے لیے بات ہے، جو کہ یہ بزرگ ہے، مفسرین نے جو تفسیر کی ہے اس کی 2 قسمیں ہیں، ایک ہوتی ہے تفسیر بالماثور، ایک ہوتی ہے تفسیر بالرائے۔ تفسیر بالماثور یہ ہوتی ہے جو نقل کی گئی ہے رسول پاک کے صحابہ سے، کہ صحابی فرماتے ہیں رسول پاک نے یہ ترجمہ کیا ہے، یہ شرح کی ہے، یہ مسئلہ کیا ہے، یہ موقف مفہوم یہ بیان کیا ہے رسول پاک نے۔ سمجھ آ رہی؟ تو رائے کا معنی ہوتا ہے کہ وہ معصور کو، حدیث کو، اثر کو، رسول پاک کے فرمان کو رہنے دو، اپنی مرضی سے ترجمہ شروع کر دو۔ بالاتفاق تفسیر بالرائے حرام ہے، کسی شخص کو اجازت نہیں ہے، میں ہوں، آپ ہیں، کوئی اور ہے، کوئی بزرگ ہے، ولی ہے، کتب ہے، بڑا سٹیٹس ہے اس کا معاشرے میں بہت بڑا، اپنی مرضی اور رائے سے قرآن مجید تفسیر اور بیان کرنا حرام ہے۔ لا یجوز، قطعاً طور پہ وہ جائز نہیں ہے کہ اپنی مرضی سے ترجمہ پیش کرے، جی میرا یہ خیال ہے، مجھے یہ سمجھ آئیے، میں یہ کہتا ہوں، یہ میں والا چکر ادھر کوئی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد جو فرما رہے ہیں وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ، جب قرآن پڑھا جائے۔ اب اس میں ایک اور مسئلہ ہے، کئی دفعہ بندے ٹیپ لگا کے آپ بھی جلے میں پڑے ہوتے ہیں اور ٹیپ چل رہی ہے محلے پورے میں، اجزا کئی دفعہ یہ قرآن کی تلاوت لگی ہوتی ہے، کاروبار ہو رہا ہے، یہ اس کھاتے میں نہیں آتا۔ یہ اس وقت آتا ہے جب امام پڑھ رہا ہے، خطیب پڑھ رہا ہے، خطبہ ہو رہا ہے، اس کے دورانیوں یہ پابندی ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے، فستا میں اس توجہ سے سننا ہے اور خاموش رہنا ہے تاکہ تمہاری حالت میں رحم ہو۔ فرض کریں ایک آدمی ادھر بیٹھ کے تلاوت کر رہا ہے، درس ہو رہا ہے، تو حکم ہے جی درس چھاڑ دے، تو کتب دی تلاوت سنو، یہ مسئلہ نہیں ہے۔ اور اس بندے کو بھی حیا ہونی چاہیے کہ جب یہ درس ہو رہا ہے، تعلیم ہو رہی ہے، تشریح ہو رہی ہے، قرات ہو رہی ہے، تو میں خاموشی کے ساتھ میں بھی سنوں۔ وہ کیوں نہیں سنتا؟ خطبے کے دورانیے میں اس کی وضاحت کروں، منع ہے تسبہ پھیرنا، منع ہے اپنے ذکر اذکار کرنا، وہ سنا، وہ ذکر ہے، فکر ہے، اس کو سونے کا حکم ہے۔
اور بندوں کا سٹائل بنایا جی مولوی کو خبر پہ اپنا وظیفہ شروع کیا ہوا آداب جمعے کے آداب جمعہ پڑھنے کے ٹیل لگا کے جمعے کے دورانیے میں خطیب خطبہ شروع کرے، اس کے دورانیے میں صرف اور صرف امام کی بات کو سننا اور غور کرنا ہے، اپنا وظیفہ اپنا سلسلہ صرف ایک حکم ہے کہ کوئی شخص خطبے کے دوران اگر آتا ہے تو حدیث ہے واضح لا یجلسن حتی یصلی رکعتین کہ 2 رکعت نماز پڑھ کے بیٹھے، اس کے علاوہ نہ بیٹھے، مختصر 2 رکعتیں پڑھے اور پھر بیٹھ جائے، پھر امام کا خطبہ سنے۔ ٹیگ لگانا، تسبیح پھیرنا، اپنا وظیفہ کرنا، قرآن شریف پڑھنا خطبے دوران میں سارا ممنوع ہے۔ حتیٰ کسی کہنا خاموش ہو جی جی چپ کرو، یہ کہنا بھی ٹھیک نہیں۔ تنکوں کے ساتھ کھیلنا ٹھیک نہیں ہے، تنکوں تو کھیلنا ٹھیک نہیں، موٹے سب تری لگا پھردا بزرگ کدی بیڑے بند کردا، کدی موٹر چلاندا، کدی بال خانے پجا پھردا، کدی چوڑا لے کے پجا پھردا پیسے دیو۔ یہ سب کچھ برباد کرنے کے بارے میں کوئی شخص اگر کہتا ہے خاموش ہو جاؤ تو اس نے آپ نے فرمایا لغو کام کیا ہے، بیکار کام کیا اس نے۔ تسی ناراض تے ہوندے ہو کہ یار ساڈی چڑ پیندی روز کریے کی۔ خطبے کے دورانیے میں کوئی شخص امام سے کھڑا ہو کے بات کر سکتا ہے، سوال کر سکتا ہے اور اسے مسئلہ پوچھ سکتا ہے خطبے کے دورانیے میں، اور خطبے کے دورانیے میں اس سائل کا جواب مسنون ہے، جواب دے سکتے ہیں۔ اگر وہ درخواست کرتے ہیں دعا کرو تو خطبے کے دورانیے میں دعا کرنی۔ ایک اور یہ ہمیں تھوڑی سی رہنمائی عرض کروں اگر آپ پسند کریں۔ کئی دفعہ ہوتا ہے کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، نماز سے فارغ ہوتے ہیں، ادھر کو تو مطلب جی دعا کرو جی، کا دیا سے کوئی پتہ نہیں، کوئی سمجھ لگ دیجیے بھائی دعا کرو جی بڑی بنیا بیمار، وہ امام صاحب سے شروع ہو جاتے ہیں۔ امام کو یہ پابندی نہیں کرنی چاہیے، امام صاحب کو تسبیحات پڑھنی چاہیے، آیت الکرسی پڑھے، ذکر کرے، وہ مسنون دعائیں پڑھے جو رسول پاک نے فرمائی ہیں۔ امام پابند تو نہیں ہوگا، اب ہمارا سے دعا کرو جی امام بھی بیمار، سننے والے بھی اللہ بخش دے، اللہ انہوں جہنم تو بچائیں، وہ شروع ہو جاتے ہیں۔ ایسے نہیں کرنا چاہیے، مکمل وظیفہ کرو، رسول پاک کی تعلیم کے مطابق سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر تسبیحات پڑھو۔ اس کے بعد آپ کہہ سکتے ہیں کسی شخص نے، دوست نے، ساتھی نے، حاجی نمازی نے استدعا کی ہے بیماروں کے لیے، ملکی حالات کے لیے، گرمی سردی کے لیے دعا کرو، تو پھر سارے مل کر آپ دعا کر سکتے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی ہے جب بندہ کو دعا کرے، درخواست کرے، اس کی دعا درخواست کے لیے اللہ سے مطالبہ کریں، لیکن طریقہ بیان کیا ہے۔ بغیر سلسلے کے شروع ہو جاتے ہیں لوگ ڈٹے ہوئے سارے، تسبیح چھوڑ دی، ذکر چھوڑ دی، منگنا کی اللہ کو۔ اللہ فرمائے کہ میرے پاک پیغمبر تجھے یہ تعلیم دی، تو چھٹ کے شروع ہو گیا تیری کی بات کرنا کہ رسول کی بات کو مانا، اور درویشوں کو غلطی سمجھ لگ دی۔ تو گزارش یہ ہے کہ اللہ نے حکم دیا ہے کہ ان تعلیمات پر بھی غور کرو۔ پھر رسول پاک کا ارشاد پاک ہے، لوگوں کو وہاں اس میں ایک ذہن میں بات آئی تھی، کوئی شخص اگر مسجد میں پہلے آ جاتا ہے، ویسے دل تو نہیں کرتا پہلے آتے، بے اڑ دی قربانی نہ مل جائے، گائے دی قربانی نہ مل جائے، لیلے دی قربانی نہ مل جائے، ٹکرا مار مار کے کار جنانی کول پہنچ گیا کہنا سوٹ اج پانا ہے، استری کیتا جے کہ نہیں کیتا، پچھلے جمعے بھی یہی پایا سی، وہ خطبہ ہوتا ہے، وہ کار ٹکرا ماردا پھردا تھا۔ اس کا اہتمام کرنے کو جی کیوں نہیں چاہتا؟ اس کا مطلب ہے اس کے اندر جو تکبر ہے نا، بڑا پن، اکھڑ پن، وہ غالب ہے اس پر۔ اللہ فرماتے ہیں وَذَرُوا الْبَيْعَ، خاص طور پر جو جمعہ کی اذان، وَإِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمْعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ، یہ میں کہہ رہا ہوں، اللہ فرما رہے ہیں۔ اور جمعہ کے دن جب اذان ہو جائے تو پھر آؤ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ، اہتمام کے ساتھ اللہ کے گھر میں آؤ، اور وعدہ سارے کاروبار تجارتیں بند کر دو، یہ حکم ہے قرآن مجید کا۔ اور چل مولوی کی گل تے نہ مانو، جو رب کی بھی نہیں مانتا، رسول مولوی نہ مانے تو افسوس کس بات کے؟ کوئی افسوس نہیں۔ وہ اتنا بڑا کلندر اکھڑ ہے جو اللہ کی نہیں سنتا اور مانتا، رسول پاک کا تو احترام کرنے یا نہیں، تو مولوی صاحب کی توہین کرے، اس میں کیا فرق پڑا ہے؟ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس کا تکبر، استکبار، لہجہ اور اس کا ضمیر ثابت کر رہا ہے کہ میں ایک دو مثالیں دینا چاہتا ہوں۔ کچھ بندے مزاج کے اتنے اکھڑ ہوتے ہیں، بڑا پن یا تکبر ان کے اندر، بڑا پن اتنا ہوتا ہے کہ سامنے جو آ جائے رگڑا لگا لیتے۔ وہ مولوی زندہ ہے بھی جس کی میں بات کرنا چاہتا ہوں، حافظ آباد کے علاقے کا، اس کی حقیقی ہمشیرہ کا مسئلہ، چھوٹی موٹی لڑائی جھگڑا رشتے ناتے سے ہو گیا، لالے بو سے گت اس کی ہمشیرہ، مسند معتبر لوگ گئے سمجھانے کے لیے، وہ یار تیری ہمشیرہ ہے، چھوٹی موٹی بات ہے، جھگڑا چھڈو، صلح صفائی کر لو۔ وہ ہن مولوی جلالت آ گیا، اللہ کے دعا کرو بیکار بھی جلالت نہ کسی کو آ جائے، اور کہنے لگا چھڈو تسی گلاں مینوں سمجھاندے ہو، مینوں رسول پاک بھی آ کے کہندے میں پھر بھی نہیں گل بنی۔ یہ کفریہ کلمہ ہے، یہ بد نصیبی کا غلبہ ہے، ہٹ درمی کی انتہا ہے۔ جو بندہ یہ کہے جو تسی مینوں مناندے ہو اور تسی مینوں دعوت دیندے ہو، میں تے رسول پاک نے، پھر تیرے پلے کی رہا؟
ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جہنم وساءت مصيرا. قرآن کی آیات ہے. جو اس طرح پہ لگا ہوا ہے جس طرح منہ اٹھائے ہوئے، فرمایا ہم اس کو چلا 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 کے جہنم میں داخل کر دیں گے. ایک اور مولوی صاحب ہے، شاید نام نہیں لیتا پھر پریشان ہو جائیں گے آپ، وہ وعدہ لیا در شردہ نہ آ سکے نہ جا سکے، وہ لوگ گئے ترلا میں حضرت معاف کر دیو تہاڈی مہربانی، اور وہ چھڑ دیو گل بزرگو آ جاؤ تسی یہ وہ، او کہن لگا بہ جاؤ میرے جبرائیل بھی آن کے آکھے تو پھر میں نہیں نکل تہاڈی ایسی دیسی جبرائیل امین تیرے تے وہی لیا کے مناسی اینو بگاؤ لتر مارو اینو. یعنی اکھڑ پن ہے. اکھڑ پن کا معیار یہ ہے کہ تو میں سمجھدا کی ہیں اور تینوں جرس کس طرح ہوئی میرے دعوت دیں دی. اللہ تعالیٰ نے اس پہ تنقید کی ہے اور دعوت دی ہے. جب قرآن پاک تعلیمات کے لیے، ہاں وہ بات ہو رہی تھی کہ جو پہلے مسجد میں آ جائے، حدیث کے الفاظ ہے فَلْيُصَلِّ مَا قَدَّرَ اللَّهُ لَهُ، ایک حدیث کے الفاظ ہے مَا قُدِّرَ لَهُ، جتنی اللہ اس کو طاقت دے، جتنا اس کا مقدر ہو، وہ 2 4 6 8 10 20 100 200 نفل پڑھ سکتا ہے. لیکن مسیطے پہ لاؤنا ہی نہیں، پڑھنا کھا گیا. 2 4 دانے جنہوں نے پتا ہے کہڑے پاس ہے کہ مسیطوں داخل ہوتا وہ تے آ جاندے ہیں. پابیر ٹارا سن کے سارے بھی کن پا کے نے تے آن کے تے پابیر بھی سوتا ہے تے باہر والے بھی سوتے ہیں تے اندر والے رولے پایا ہے. تقریباً 11:30 کے قریب میں گھر سے نکلتا ہوں جمعہ پڑھانے کے لیے، تو مسجد دروازہ بند ہوتا ہے. جن مساجد میں اہتمام یہ ہو، منتظمین کا معیار یہ ہو کہ دونوں دروازے بند ہیں، تے قادے سے بکریاں رکھی ہیں تھے مسجد کا، اس لیے دروازے کھولو، انتظامات کرو، کوئی لوگ آئے، کوئی نفل پڑھے، کوئی روئے، کوئی تلاوت کرے. اور نہیں باجی بل بڑا ہوتا ہے دروازے بند کر دیں. ایک پتہ لگا مسیح دا سیل کرنے لگا بل بڑا ہوتا ہے، لہذا مسیح کو تالا مار دو کام کا. آج جو تو بل ٹھیک کرو تو مسیح کھول دیں گے. تو مقصد یہ تھا کہ جو آئے ما قدر لہو، جتنا توفیق اللہ دے پڑھ لے. جب وہ مسجد میں آئے تو امام خطبہ دے رہا ہو، ممبر پہ بیٹھ جائے، تو پھر کوئی مسجد میں آتا ہے تو اس کے لیے حکم یہ ہے لا یجلسن حتی یصلی رکعتین، وہ کم از کم 2 رکعت پڑھنے کے بغیر نہ بیٹھے. اب کئی دفعہ دیکھتے ہیں اچھے چنگے بڑے بندے درساں سننے والے تے مسیتاں دے انتظام چلانے والے تے مدرسے چلانے چولیاں پھیرنے والے، مسیتے آ جانے کا کچھ نہیں کرنا، آن کے بیٹھ جانا موڑ کا، کوئی پتہ نہیں کرنا کیا ہے. یہ تعلیمات ہیں، ان کو سیکھنا ہے. نہ ہمارا تعلیم حاصل کرنے کو جی جائے، نہ سیکھنے کو جی جائے، نہ سننے کو جی جائے، تو ہے کون آپ؟ کیا یہ سسٹم کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے اس کا مزاج اتنا اکھڑ، اتنی مخالفت کا مزاج ہے، وہ کسی کی رائے اور بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ تو حکم ہے احکامات کا. تو حکم یہ ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے فَاسْتَمِعُوا لَهُ، کان لگاؤ، سنو، غور کرو. اچھا جی، وَأَنصِتُوا، خاموش رہو، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تمہارے پر رحم کیا جائے. یہ نتائج اللہ نے بیان فرمائے. تو اس کا مقصد کیا ہے کہ جو نہ سنتا ہے، نہ غور کرتا ہے، نہ چپ ہوتا ہے، نہ پلے اس کو کچھ ہے، تو پھر وہ ویسے ہی تیر نکل گیا نا. میرا خیال ہے میں ایک بات عرض کرتا ہوں، حدیث کے اندر بیان آتا ہے، سن لیں، یہ بڑی سخت حدیث ہے. آج فرمایا کہ وقت آئے گا لوگ آپ سمجھیں گے نمازی ہے، مسجد میں آتا ہے اور مسجد میں وضو کرتا ہے، مسجد کھنگورے مارتا ہے، مسجد تہجد پڑھتا ہے اور درس پھٹیاں چوکتا، درس دینا، خطبہ دینا ہے. آپ کا فرمان ہے ایک وقت آئے گا ظاہری طور پہ آپ دیکھیں گے کہ دین کے سارے امور وہ کر رہا ہے، لیکن وہ دین سے اس طرح نکل جائے گا جس طرح کہ تیر شکار سے کراس کر کے چلا جاتا ہے، تیر کے ساتھ کوئی نشان خون کا نہیں ہوتا. تیر مارو، فائر کرو، شوٹ کرو کسی جانور کو، جس طرح گولی نکل جاتی ہے وہ سارے وجود سے کراس کر کے نکلتی ہے، وہ تیر ہو یا فائر یا گولی ہو. سمجھ لگتی ہے؟ رسول پاک نے مثال دی ہے. اس کا مطلب ہے اس کے وجود سے کراس کر کے وہ نشان اور تیر اور گولی گئی ہے، لیکن اس کے ساتھ اس خون کا ایک ذرہ، ایک قطرہ بھی نشان نہیں ہے. مقصد یہ ہے کہ یہ دین کے سارے کام کر گیا، لیکن دین کا اثر نشان اس کے وجود پہ ہے ہی کوئی. یہ آپ جی سمجھ لگی جی؟ اب کی ہے گل تھوڑی جی ویسے، یعنی وہ نماز بھی پڑھے، مسیتے بھی آئے، تسبہ بھی پھیرے، سلام علیکم بھی لگے، لیکن دین کی بات کا اس پہ اثر ہی کوئی، نہ عقیدے میں، نہ اخلاق میں، نہ روش میں، نہ معاملات میں، نہ رویوں میں. تو یہ بندہ کیا ہے؟ جب یہ تجزیہ کیا کس نے؟ سید الانبیاء نے صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ سے دعا کرنی چاہیے اللہ یہ برے حالات ہمارے ساتھ نہ ہو، ہمیں کو اس میں لینا چاہیے. سرکار نے فرمایا جب تم باغیچوں میں جاؤ، باغوں میں جاؤ، تو وہاں آپ کو پھل کھانے چاہیے. سرکار نے جب مثال دی تو پوچھنے والوں نے پوچھا کہ حضرت یہ جو باغات ہیں، مساجد، اللہ تعالیٰ کے گارڈن ہیں، اس کا مطلب کیا ہے؟ تو سرکار نے فرمایا وہاں بیٹھو، نفل پڑھو، سبحان اللہ پڑھو، تلاوت قرآن مجید کرو.
یہ تمہارے لیے بہت نفع اور فائدے کی بات ہے. اور بدلے عالم سمجھ لگی چھتری ہونا پہلے ہی گور رکھی بزرگا. ایک حدیث کے اندر بیان آتا ہے رسول پاک نے صحابہ سے پوچھا باب الاوالی. باب الاوالی یہ مدینہ مرو مسجد نبی کی اس سائڈ پہ ایک علاقہ تھا جہاں منڈی لگتی تھی. باب الاوالی یا باب العالیہ یہ دونوں حدیث کے الفاظ آتے ہیں. جس طرح بکروٹیاں دی منڈی مال میں دی منڈی لگتی چھوٹا سا علاقہ تھا. تو آپ نے فرمایا تم میں سے کون بندہ پسند کرتا ہے جو باب الاوالی میں جائے اور وہاں دو سرخ رنگ کی اونٹیاں بغیر کسی کو نقصان دیے ہوئے بغیر چوری کیے ہوئے بغیر کسی کا نقصان کیے اس کو مل جائیں. صحابہ کا یا رسول اللہ کس کا دل نہیں کرتا, ہر ایک کا جی چاہتا ہے. تو سرکار نے فرمایا میں اس سے بہتر نہ آپ کو بتاؤں. ہاں جی بتاؤ. تو آپ نے فرمایا جو بندہ مسجد میں بیٹھ کر 2 آیات پڑھ لے گا اس کو اس طرح ثواب ہے جس طرح 2 اونٹنیاں قربان کر کے اللہ کی راہ میں تقسیم کر دی. 3 پڑھے گا تو 3, 4 پڑھے گا تو 4, 5 پڑھے گا. اور بھائی ہم اس حرص میں پڑھتے ہیں کسی کو ڈرانے کے لیے بجانے کے لیے اپنا علم ثابت کرنے کے لیے یا گنگی گاؤنے کے لیے نہیں. ہم کہتے ہیں اللہ تیری توفیق کے ساتھ بیٹھ کے 2-4 آیتیں 5-7 آیتیں جو پڑھ لیں اس کا مفہوم بیان کر دے. یہ آگے اثر ڈالنا میرے رب کا کام ہے, قبول کرنا میرے رب کا کام ہے. شاید آپ کے علم میں ہو, گل سنا دیں مگر اجازت ہو. حور بانو ایک بازاری عورت تھی, انڈیا کی بات ہے, شاہ اسماعیل شہید کے دور کی, اور وہ بڑی حسینہ جمیلہ تھی. حور بانو, اللہ اکبر. تو اسٹیج لگتا, لوگ آتے, بڑے بڑے عمراء آتے, پھر وہ ناچ گانا رقص ہوتا, روپے کی کھیل ہوتی. اور وہ جس گلی میں اس کا گھر تھا وہ جس طرح بند گلی مشہور گلی 9 نمبر گلی 8-7 مشہور ہوتا ہے, وہ گلی معروف تھی کہ حور بانو والی گلی. اس میں کسی شریف آدمی کا کام نہیں تھا جانے کے لیے. اور جس طرح کو ہیرا منڈی ٹر جائے وہ کو غریب آدمی مسکین جو پتہ نہیں وہ تو نہیں لبدا پھردا, وہ بازار تو ہے نا, دکانیں بھی ہیں. وہ ایک بندہ ایک شریف آدمی کہنے لگا یار میرے کام سی میں راتی اتنے بادشاہ مسجد رہا تے ناشتہ کرنا سے میں ٹر پیا تے ٹر پیا اس پاسے. انہوں پتہ نہیں کہ وہ تو دہی لبدا پیا, باغ کی لبنا تھے دہی لبنا مارے تے دوسرا سسٹم ہے تھے. وہ پھر نعوذ باللہ پڑے اللہ رب ہے کہ منہ بیٹھے لوٹا ہو. تو حور بانو والی گلی میں جو آدمی جاتا تو لوگ سمجھتے یہ 2 نمبر آدمی جا رہا ہے. شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ اس گلی میں چلے گئے, رومال لیا ہوا ہے, اللہ کے ولی ہیں, عالم دین ہے, اس دور کے بہت بڑے عالم ہیں شاہ جی. تو حور بانو کے گھر چلے گئے, دروازہ کھٹکھٹایا تو ظاہر ہے نوکر چاکر آئے تو انہوں نے کہا جی کہ سائل آیا ہے تو اس نے اپنی بات سنانی ہے. پھر 2 بار 3 بار کہا جی شاہ جی تشریف لائے. حور بانو آپ آئی, وہ دے کے ہل گئے کہ سید پاک ہمارے گھر تمہارے تعلق اس گلی میں میرے گھر میں. تو شاہ جی نے فرمایا بیٹھ جاؤ, میں نے آپ سے ایک بات کرنی ہے. بیٹھ گئی. وقت تھا قبولیت کا. شاہ جی نے قرآن پڑھنا شروع کر دی. اور کہاں سے پڑھا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. اشارہ کیا حور بانو کی طرف. اللہ نے قسمیں اٹھا اٹھا کے فرمایا کہ انسان کا وجود میں نے بہترین بنایا ہے, اور خطاب کیا تیرا وجود, تیرا حسن, تیرا جمال میرے رب نے کیسے تجھے عطا کیا ہے. ثم رددناہ اسفل سافلین پڑھا تو پھر بھی اشارہ کیا تو گھنگرو پا کے نچنی ہے, تو گھنگرو پا کے رقص کرنی ہے, تو دنیا کا ایمان اور برباد کرتی ہے. اب رو رہی دنیا, تبلے بجانے والے بھی بیٹھے ہیں, سب نے قرآن سنا, اللہ نے سب کے دل ہلا دیے. وضو کروایا, سب بنائی. شاہ جی دوسرے کمرے میں چلے گئے, اللہ کے سامنے گڑ گڑائے اور فرمانے لگے اللہ میرا اتنا ہی کام تھا, میں یہ کر سکتا ہوں, اب دلوں کو پھیرنا تیرا کام. مورخین لکھتے ہیں اسی ایک مجلس میں اس خاتون نے توبہ کی, اس کے حواریوں نے توبہ کی. پھر شاہ صاحب کے دور میں وہ مجاہدین کی روٹیاں پکایا کرتی تھی. مجاہدین کے لیے وہ حور بانو روٹیاں پکایا اور مزدوری کر کے کھایا کرتی تھی. قرآن کی طالبات یہ دیا ہے کہ ہو سکتا ہے قبولیت وقت ہو, اللہ تیرا دل پھیر دے, تیرے حالات ٹھیک کر دے. نخرے دکھانا, تکبر دکھانا, بکری ٹائپ کا بن کے دکھانا, اللہ سے دعا کرو ان ساری مصیبتوں سے اللہ ہمیں محفوظ. لعلکم ترحمون, اگر اللہ رحم کر دے اس سے بڑی اور کیا بات ہے. اللہ ہماری زندگی کے سارے پردوں, ادھارے گناہوں پہ, عیوب پہ, سیئات پہ اللہ پردہ ڈا کے اس کو سارا میدان صاف کر دے. اس سے بڑا اور فائدہ اور تجارت کیا ہو سکتی ہے.
وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِیفَةً امام الانبیاء کو خطاب ہے، امت کو بدری کے اولا خطاب ہے۔ اپنے رب کو یاد کرو دل میں عاجزی کے ساتھ اور خفیہ طریقے ڈرتے ہوئے رب العالمین کے سامنے، ودون الجہر من القول، اور اپنی زبان سے الفاظ اونچے دہرائے کے بغیر مٹھی مٹھی آواز دے نال میٹھی میٹھی گل کر کے رب العالمین دے نال معاملہ کرو۔ صبح و شام ولا تکم من غفلت برتنے والوں میں، آکڑ کرنے والے، تکبر کرنے والوں میں اپنے آپ کو نہ ہو جاؤ۔ حافظ صاحب، امام الانبیاء کی حدیث ہے، من ذکر اللہ خالیا ففازت عینا، کوئی بندہ خلوت اور تنہائی میں بیٹھ گیا ہے، اس نے اپنی زندگی کا نقشہ سامنے رکھ لیا ہے کہ یار میں بچہ تھا، جوان ہوا، پھر میں یہ ہوا، میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، یہ کاروبار کیا، یہ گناہ، یہ غلطی، نقشہ سامنے آ گیا، زندگی کے اعمال لیل و نہار کا نقشہ اور تصویر سامنے آ گئی، شرمندہ ہو کے کہنے لگا ففازت عینا، اس کی آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو گئے۔ سید الانبیاء نے فرمایا اللہ اس بندے پہ اتنا رحم کرتے ہیں کہ پچھلی زندگی کا معاملہ بھی صاف کر دیتے ہیں، اور قیامت والے دن کا امام الانبیاء نے فرمایا جس دن کوئی سایہ اللہ کے عرش کے علاوہ سایہ نہیں ہوگا، اس بندے کو اللہ کا سایہ بھی دے گا۔ حضرات، یہ لہجہ اپنانا چاہیے رب کو منانے کے لیے، رب العالمین کے سامنے اپنی بات کو سنانے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ تو انتظار کر رہے ہیں کوئی بندہ آئے تو اپنا اقبال جرم کرے، آپ اس کے گناہوں کو معاف کریں اور اس کو دعوت دیں۔ یہ دین نے ہمارے لیے پیش کیا ہے۔ ان الذین عند ربک، جو مخلوق تیرے رب کے پاس ہے، مجاز فرشتے ہیں، لا یستکبرون عن عبادتہ، اللہ کی عبادت کرنے میں وہ تکبر نہیں کرتے، وہ یسبحونہ، اس کی پاکیزگی بیان کرتے ہیں، وَلَهُ یسجدون، اسی کے لیے سجدے کرتے ہیں۔ اللہ کا ذکر، فکر، سبحان اللہ، الحمدللہ پڑھو ہاں ایک باری اور۔ ایک چھوٹی سی حدیث میں سنا کے معاملہ مکمل کر دیتے ہیں۔ سید الانبیاء نے فرمایا قیامت والے دن جو میزان عدل رکھا جائے گا، ترازو رکھے جائیں گے، اس کا لسان میزان، یعنی جس کو بولتے ہیں نا دستی، میزان اور ترکڑی کو وزن ٹھیک کرنے کے لیے جو پکڑا جاتا ہے دستی سے، میزان سے، تو وہ بھی ہوگا، اور وَلَهُ کفتان، اس کے دو پلڑے بھی ہوں گے، دو پلڑے تے لسان میزان تے وزن کریں گے جبریل علیہ السلام، سید الملائکہ۔ یہ واضح ہے حدیث شریف کے اندر، میزان تولنے کے لیے جو ڈیوٹی ہوگی جبرائیل امین کی ہوگی۔ تو فرمایا وہ ایک پلڑا اتنا بڑا ہے کہ ساتوں آسمان اور زمینیں اس میں رکھی جائیں تو پلڑا نہیں بھرتا، 7 آسمان تے 7 زمینہ، اتنا بڑا وہ اس کا پلڑا ہے۔ تو میرے پاک پیغمبر نے فرمایا جو میرا امتی اللہ کا فرمان ہے ایک بار پڑھ دیتا ہے نا، الحمدللہ پڑھو والا، اتنا اجر ملتا ہے کہ سارا پلڑا نیکیوں سے بھر جاتا ہے۔ تے کتے میرے علی، کتے تیری ثنا، کتے بک بک، کتے گلاں، کتے چگلیاں، کتے سلسلے۔ یہی دعوت دی جا رہی ہے، یار ان گلاں چھڈو، اللہ دا خوف کرو، اللہ کے گھر میں آؤ، تسبیحات پڑھو، ذکر کرو، قرآن پڑھو، دعائیں مانگو۔ مسجد بہ کی ویسے کاروبار کرنا شروع کی تھی، بہ گیا پچھلی سال جی، کوئی ذکر فکر نہیں۔ اچھا پھر کنے نال تا لگدا ہے، تا ایک اصطلاح ہے نا، وہ بٹن دبا کے برتن بنانے واسطے تا ہو گیا، اور نہیں یار تا کی لگتا بجلی گھٹ ہوندی ہے، بند ہو جاتی ہے، انہاں نقصان ہوا ہے۔ تیرے تا نو اللہ تا لایا نا جس لئے ادھر، پھر سمجھ لگ جائے گی یہ گھر ہے کس لیے۔ اور کسی بزرگ نے ایک بات کی ہے، اجازت دو او کگرے والی سرکار کو اجازت کہہ دیا، کسی نے کہا تھا بولنا نہیں، ہلانا ہی ہے سر، کدی انج ہلا چھڈیا، کدی انج ہلا چھڈیا، انہاں دا پیار ہے تادے نال چھیڑی دا ذرا تھوڑا تاکہ جاگدے رہن، کرسی تے بیٹھے نہ فوت ہو جان۔ کسی نے کیا تھا، نہ دنیا سے، نہ دولت سے، نہ گھر آباد کرنے سے، نہ دنیا سے، نہ دولت سے، نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ہوتی ہے خدا کو یاد کرنے سے۔ نہ کوٹھیاں، نہ بنگلے، نہ کاروبار، نہ مارکیٹاں، نہ روپے، ککھ کنڈا نہیں۔ اگر دل تیرا صاف ہو گیا تے رحمان دے نال تیرا دل جڑ گیا تو رب العالمین کے ساتھ ہو گیا پیار۔ کسے آ کیا سی، بن یار نبی دیاں یاراں دا، اور یارانے لانے نہیں تھے، ابو بکر صدیق کے ساتھ لگا، بن یار نبی دیاں یاراں دا، تے ساڈیاں یاریاں بھی اوتھے نے، اکھڑ بندے، برے بندے، عقیدہ ٹھیک نہیں، غلیظ زبان، گندا ماحول، سوچ بری، اکھڑ برا، اور دوستی لانی ہے تے انہاں نال لا، تے جے گل ترلا مارنی تے رحمان الرحیم تے ساتھ کر۔ وہ اس نہیں کہتا 60 سال کی کردا رہے اور 50 سال چبلا کی کردا رہے، نہیں، آ گئے ہیں بس ٹھیک ہے، آ گئے ہوں، تو ساڈا تے اسی تیرے، من کان للہ کان اللہ، یہ سارے دین کی تعلیمات ہیں۔ میری دعا ہے اللہ ہم سب کو قبول فرمائے، اللہ ہماری حالت پہ رحم فرمائے،
اللہ ہمارے بیماروں کو صحت دے۔ پیر صاحب ہمارے بیمار ہیں، حیضہ ہو گیا تھا، تفصیل اب پتہ چلا ہے، اب وہ بہتر ہیں لیکن کمزوری کافی ہے، ہسپتال میں ہیں۔ اے بزرگ بھی بیمار رہے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں شفا دے۔ ایک اور کتب نوازی ساڈا اس کل بھی دعا کی تھی، میری دعا ہے اللہ ہمارے سارے بیماروں کو صحت کامل، جو مسجد میں آ رہے ہیں یا نہیں آ رہے ہیں، اللہ سب کو صحت فرما۔ اللہ اس ملک کی حالت بہتر فرما، ہمارا فتنوں سے ہمیں محفوظ فرما۔ اللہ جو پریشان حال ہے دنیا کاروبار کے لحاظ سے، اور اپنے کتنی دنیا شکایت کرتی ہے جی، ساڈے اولاداں گل ہی نہیں سندیاں، کڑیاں منڈے گل ہی نہیں سندیاں، اولادیں بات ہی نہیں سنتی، یہ گھر گھر کی کچھ مانتے کچھ نہیں مانتے، گھر گھر کی بات ہے۔ یہ بے دینی کا غلبہ اور جہالت، اور میں سمجھتا ہوں مال و زار کی حفظ، ان تمام چیزوں نے یہ ماحول پیدا کیے ہوئے ہیں۔ پیسے مل جائیں سارا کچھ ٹھیک ہے، پیسے نہ مل پاویں کنجر خانے جو آ جائیں، پیسے ملنے چاہیے۔ صاحب یہ بات غلط ہے، اس کو سوچنا چاہیے۔ اللہ نے فرمایا حلال کا لقمہ کھاؤ، حرام کے لقمے سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ ایک لقمہ بھی حرام کا کھا لیا، نہ نماز نہ کھ بھی نہیں، وہ پڑھی ہو تو مارو مار۔ رسالت باب کا فرمان ہے کہ نہیں، حرام کھانے سے نماز عبادت قبول نہیں۔ تو ان تمام چیزوں پر غور کر کے اللہ سے دعا و درخواست کرنی چاہیے۔ اللہ اشف مرضانا ومرضى المسلمین، اللهم اهدنا الصراط المستقیم، اللهم انصرنا ولا تنصر علینا۔ اللہ ہماری مدد فرما، ہمارے خلاف جو سلسلے ہیں اس سے ہمارا دفاع فرما، بیماروں کو شفا فرما، اور ہمارے لیے آسانیوں کے راستے فرما، باران رحمت نازل فرما۔ ملک کی حالات بڑے پریشان کن ہیں، بسوں سے اتار تار گولیاں مار مار بندے ماری جا رہے ہیں، اور جس میں کروڑوں کا سامان ہے، ٹرک بھرے ہوئے سامان کے آگ لگا کے ڈرائیور بھی مارے جا رہے ہیں۔ ملک کیا ملک ہے، کیا فوجی بھائی ہیں، اور کیا نظام ہے، کیا حکومتیں، کیا وزارتیں ہیں۔ اینا سارا ملک ہے تو افراتفری باقی ہے کہ ملک اساں خاک پتہ کر دیں۔ ساڈے کول اپنا علاقہ بلوچستان دے فلانا فلانا وہ نہیں سنبھالیا جاتا تھا، انڈیا اساں تے کشمیر لینا، کشمیر بنے گا پاکستان، میرے منہ لگا نکلے بنے گا پاکستان۔ گھر دے اندر تو اسلام نافذ نہیں کر سکتا تو کشمیریوں لے کے اسلام کا چنڈا کرانا ہے۔ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، یہی مطلب سی، کجر خانہ بناؤ کہ لوگوں کو مارو۔ امام الانبیاء نے تو راستے میں کانٹا بچھانے کا حکم نہیں دیا، رستے کنڈے چکان دا، پتھر چکان دا، پتھر کی مارنا، گولیاں مار مار بندوں کو مارا جائے، پتہ ہی کوئی نہیں مارا کیوں، وہ مقصد کیا ہے۔ تو ان سارے حالات میں اللہ تعالیٰ دعا فرماؤ